اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین کرام اور میرے ہر دل عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی عبادات میں، نمازوں میں قرآن پڑھتے ہوئے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ہمارا سلسلہ آؤ قرآن پڑھیں کا دوسری ٹرانسمیشن اور آپ کی میزبان ربیہ فاطمہ آپ کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ٹرانسمیشن میں، لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو سورہ فاتحہ میں جو غلطیاں یا جو ان اپروپریٹ ریسیٹیشن ہو جاتی ہے ہم سے، اس سے ریلیٹڈ ہم نے بات کی اور ہم نے پریکٹس بھی کی۔ اسی طرح سے آج بھی دوبارہ آپ کے سامنے حاضر، قرآن کو درست تلفظ، صحیح ادائیگی، ٹھیک مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ آپ تیار ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد کے بعد یوں تو کوشش یہ ہوتی ہے، بہت سے جو معلمین ہوتے ہیں، اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو جب سپارہ یا قرآن کا آغاز کریں تو 30ویں پارے سے آغاز کریں، چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ تجوید، احکام اور بہت سارے رولز نظر آتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ میں خود آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں کہ میں معلمہ نہیں ہوں، استاد نہیں ہوں، میں خود آپ کے ساتھ طالب علم ہوں اور سیکھنے کے لیے بیٹھی ہوں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم پہلے پارے سے آغاز کریں۔ تو اسی لیے میں نے کل سورہ فاتحہ کا انتخاب کیا، اور اب آپ کے سامنے چونکہ سورہ فاتحہ کے بعد ترتیب کے لحاظ سے جو سورہ آتی ہے وہ سورہ بقرہ، جس کے معنی ہے گائے، ہم آغاز کریں گے، جو کہ آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ آپ جانتے ہیں مقطعات کے مراد ہوتے ہیں قطع، یعنی بریک کرنا۔ تو جو میرے انٹرنیشنل ناظرین، سامعین، ویورز ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے بھی وقتاً فوقتاً ٹرانسلیشن کرتی جاؤں باتوں کی، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، اور کوشش کروں گی کہ اپنے الفاظوں کا چناؤ بہت سادہ رکھوں تاکہ میرے سننے والوں کو مشکل نہ ہو۔ آئیے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا لیسن سورہ بقرہ، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ہم نے مشق کی تھی، دھیان رکھیے آ اور عین میں ڈفرنس ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت حروف مقطعات، الف۔ اب بہت سے ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ ذرا جو الف پکارنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، تو میری کوشش ہے بحیثیت طالب علم کہ خود بھی بہتر کروں اور آپ بھی میرے ساتھ کچھ بہتر کر سکیں۔ تو الف کی جو ریئل پروننسیشن ہے یا جو حقیقی تلفظ ہے وہ ہے الف، رائٹ؟ الف، الف لام میم۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جو الف لام میم ہے سے بہت تیز سے پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، لیکن بہت اہم، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، امپورٹنٹ نقطے کی طرف آپ کی توجہات کو راغب کرنا چاہتی ہوں۔ الف بولنے کے بعد لام پر مد واجب ہے، مد واجب کو 4 سے 6 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ضروری ہے۔ تو جب آپ لام بول رہے ہوں تو اپنی فنگرز کو 4 ٹائمز کھولیں۔ شروع میں ظاہر عجیب لگے گا کہ فنگرز کھول رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی مقدار تک کھینچنا ہے۔ الف لام میم۔ اچھا، اب لام کو ہم نے 4 سے 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ تو لیا، لیکن چونکہ میم پر تشدید ہے، جب ہم لام کو میم سے جوڑیں گے تو اپنے شفتین، عربک میں کہتے ہیں شفتین، ہونٹوں کو،
ہونٹوں کو جوڑ کے رکھیں گے, جیسے کہ لام, کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے, اور جب بھی ہمارے پاس میم اور نون مشدد یعنی ہیونگ تشدید کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ہم اسے 2 سیکنڈ تک غنہ کرتے ہیں. یعنی کہ غنہ مینس بہت ایزی, ناک میں لے جا کر اسے تھوڑی دیر تک وائبریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لام کو کھینچیں, فرسٹ تھنگ از دیٹ, اینڈ ادر اسٹیپ از لام کو میم سے ملاتے ہوئے 2 سیکنڈ تک غنہ کریں گے. ٹھیک ہے, چونکہ ہم کلاس کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جب سیکھ رہے ہیں تو اچھے انداز سے سیکھیں. الف لام میم, میم پر بھی مد واجب ہے, تو میم کو بھی ایٹ لیسٹ کم سے کم منیمم 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, لیٹس پریکٹس اگین. میں چاہتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کریں. الف لام میم. الحمدللہ, انشاءاللہ آپ نے بہتر کیا ہوگا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, چونکہ ذال ہے, آپ جانتے ہیں ہم پہ سے بہت سے لوگ ذال اور زال کی پروننسیشن کو مکس کر دیتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو لاسٹ کلاس میں سکھایا, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا ذال میں, کچھ نہیں کرنا, زبان کو باہر نکالنا ہے, دونوں دانتوں کے درمیان پریس کر کے ذال, بہت زیادہ پریس نہیں کرنا, ذال. ٹھیک ہے, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, را موٹا, کیونکہ را کے اوپر زبر ہے, تو میں کوشش کروں گی کہ آج کے پروگرام میں ہم ایٹ لیسٹ 2 آیتوں کو کور کر لیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ دیکھیے ایکیوریسی ہمارا موٹو ہے, ناٹ فلوئنسی. ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم فلوئنٹ بھلے نہ ہوں لیکن ایکیوریٹ ہو جائیں, کیونکہ ایکیوریسی کے ساتھ ساتھ فلوئنسی خود آ جاتی ہے. اب میں آسان الفاظ میں کہوں تو ہمیں درستگی کی طرف دھیان دینا ہے کہ ہم لفظوں کو درستی کے ساتھ پڑھیں, نہ کہ تیزی سے, روانی سے. ہم درستگی کے ساتھ پڑھیں گے تو روانی خود آ جائے گی. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, رَيْبَ, رَيْبَ, را موٹا, لَا رَيْبَ فِيهِ, فیہ پہ روک رہے ہیں, جیم ہے, وقفے جائز, جہاں پر روکنا اچھی بات ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, آپ بھی پڑھیے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ہدل, اچھا ہم میں سے بہت سے لوگ ہدن بھی پڑھتے ہیں, گو کہ 80% لوگ جانتے ہیں کہ آگے تشدید ہے تو ہمیں ملانا پڑے گا. تشدید مینس وہ جو ڈبلیو جیسا سمبل ہوتا ہے, میں اپنے انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے بتا رہی ہوں, جو ڈبلیو جیسا سمبل ہوتا ہے اسے ہم تشدید کہتے ہیں, اور جس حرف پہ وہ تشدید ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مشدد حرف. تو ہدن نہیں بلکہ دال کو لام سے ملائیں گے, ہدی للمتقین. سیکنڈ آیت فنش. تھرڈ کی طرف, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. چونکہ یہاں پہ روکنے کا حکم نہیں تھا لیکن میں نے یہاں روکا ہے تو میں پیچھے سے کنٹینیو کروں گی. روکا اس لیے تھا تاکہ آپ کو کچھ نقطوں کی طرف, کچھ پوائنٹس کی طرف آپ کو میں دعوت دے سکوں. الذین, سب سے پہلے ناٹ الذین, کیا ہے الذین. ریپیٹ آفٹر می, میرے ساتھ پڑھیے. الذین, ماشاء اللہ. الذین یؤمنون. اب یہاں پہ ہم میں سے بہت سے افراد, میں بھی خود اپنی بات کروں گی, کسی اور کی بات نہیں کروں گی. جب میں نے طالب علمی میں قرآن کو بہت لمبے عرصے تک, میں بھی قرآن کو بغیر تجوید کے پڑھتی رہی, لیکن جب اندازہ ہوا کہ تجوید سے پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا ضروری ہے, تو میں نے باقاعدہ تجوید کا سبجیکٹ چنا, اسے پڑھا. الذین یؤمنون, چونکہ واو کے اوپر جب حمزہ, اب میں یہ بھی آپ کو پوائنٹ کلیئر کر دوں, جس بھی حرف کے اوپر حمزہ آ جائے, I should repeat it again, جس بھی حرف کے اوپر حمزہ آ جائے ہم اس ورڈ کو نہیں پڑھتے,
ہم حمزہ کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یا کے بعد اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو فوراً حمزہ ہے, حمزہ پر جزم ہے یعنی سکون ہے, یعنی جسے آپ چھوٹا سا دال کہتے ہیں اسے جزم کہتے ہیں, اسے سکون کہتے ہیں. تو اسے جھٹکے سے پڑھتے ہیں. جب بھی حمزہ کے اوپر ہمیں جزم کا سائن دکھے گا, وی نیڈ ٹو ڈو گیو اے جرک آن اٹ, ہمیں چھوٹا سا جھٹکا دینا ہے. یؤمنون, آپ بھی ٹرائی کریں, یؤمنون. جی, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, صاد نہیں, صاد, یقیمون الصلاۃ ومما. اب یہاں مما کو ہم بہت تیزی سے پڑھ جاتے ہیں, بہت روانی سے پڑھ جاتے ہیں, تو یہاں پہ رکنا لازمی ہے. کیوں؟ میم مشدد ہے. جب ہم میم مشدد کا سامنا ہو تو 2 سیکنڈ تک غنہ لازمی ہے. ومما, ومما, اگر مٹھی بند کروں 2 سیکنڈ نہیں, آئی ایم سو سوری, 2 حرکت تک. ومما, ومما, ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزق, قاف قلقلہ. انشاءاللہ ایک کلاس ہم اس طرح کی کریں گے جہاں پہ میں آپ کو حروف قلقلہ بتاؤں گی کیا ہوتے ہیں. ویسے اگر میں آپ کو شارٹ ریویژن دوں تو حروف قلقلہ قطب و جد کو کہتے ہیں. جب بھی قوف, تو, با, جیم, دال, آپ اگر اپنے پاس ایک کاپی رکھتے ہوں تو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. قطب و جد میں ملا کے پڑھتی ہوں, ہم بہت سے جو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں ہم اسے ملا کے پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے. قطب و جد, جب یہ قطب و جد یعنی قوف, تو, با, جیم, دال سکون کے ساتھ یعنی جزم کے ساتھ آئیں یا تشدید کے ساتھ آئیں یا آخر میں, آیت کے آخر میں آئیں, تو ہم اس پہ بہت زبردست وائبریشن دیتے ہیں ساؤنڈ میں, مطلب اپنے حلق میں اس ورڈ کو گھماتے ہیں. لائک رزق, اب آپ دیکھ رہے ہیں میں حرکت نہیں دے رہی ہوں, بٹ اٹ سیمز کہ میں حرکت دے رہی ہوں. رزقناہم ینفقون. اب یہاں پہ یون نہیں پڑھنا, یہاں پہ پڑھنا ہے یون, نون کو چھپا کر. انشاءاللہ یہ وجوہات میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہوں گی کہ میں یہاں پہ یون کیوں کر رہی ہوں. آپ میں سے بہت سے جو سامعین ہیں, ناظرین ہیں, وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پہ یون کیوں کر رہی ہوں. وجہ کیا ہے, یہاں پر ایک قاعدہ ہے جسے تنوین اور نون ساکنہ کے بعد جب بھی کچھ حروف آتے ہیں تو ہم انہیں چھپا کے پڑھتے ہیں, یعنی اخفا کرتے ہیں. اخفا مطلب اگر آپ نے اردو میں ورڈ پڑھا, اخفا مینس ٹو اومٹ, چھپا دینا. تو ینفقون نہیں, ینفقون. ہم آج کا لیسن یہیں تک رکھتے ہیں اور اسی کی پریکٹس کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اکثر ہم, چونکہ میں ذاکرہ بھی ہوں تو میری آواز بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ٹربل ہے کہ بہت لمبی سانس نہیں لے پاتے. تو بہت بڑے بڑے جو قاری ہوتے ہیں الحمدللہ, جو بہت بڑے بڑے لحن کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے سے مینج کرتے ہیں اپنی سانس کو جو ہے وہ سٹے کرنا اور پوری آیت پڑھنا. جن سے نہ ہو سکے وہ رک سکتے ہیں, لیکن اگر بغیر آیت کے اور بغیر آپ حکم کے رکیں گے تو آپ کو پیچھے کنٹینیو کرنا پڑے گا. جیسے میں کری, یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. میں پوری امید رکھتی ہوں کہ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک کی نصرت رہی, مدد رہی, تو ہم سب اسے نہ صرف یاد کریں گے بلکہ اپنے قلبوں میں جذب کر لیں گے. خدا تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس تحفے کو سنبھالنے کی اور اسے صحیح انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم, کہ ہم اسے صحیح انداز میں پڑھنے کی کوشش کر سکیں, مشقت کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور خوشیاں بانٹتے رہیے, لوگوں کو خوش کرتے رہیے
اور عبادات کو انجام دیتے رہیے. خدا کو راضی رکھیے, لوگوں کو راضی رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.